الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍ اور ہر کسی کے واسطے وجہتن ایک جانب ہے یعنی قبلہ ہوا مولیہا کہ وہ منہ کرتا ہے اس طرف فاستبقوا الخیرات پس تم سبقت کرو نیکیوں میں اینما تکونوا جہاں کہیں تم ہوگے یأتی بکم اللہ کر لائے گا تم کو اللہ تعالی جمیعا اکٹھا ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء ہر ایک چیز پر قدیر قادر ہے ومن حیث خرجت اور جس جگہ سے آپ نکلیں فول وجہک بس پھیر لیجئے منہ اپنا شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وَإِنَّهُ اور بے شک یہی للحق البتہ حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر عما تعملون ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ دوسرے پارے کے دوسرے رکوع کی یہ ابتدائی 2 آیات ہیں۔ ان آیات میں قبلے کے حوالے سے حتمی حکم اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ پہلی بات ان آیات میں یہ فرمائی کہ ہر ایک قوم کے لیے ہر امت کے لیے اللہ رب العزت نے ایک طرف ایک سمت مقرر کی ہے کہ جس طرف وہ لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں۔ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے۔ اللہ جل جلالہ تو ہر جگہ موجود ہیں، چاہے مشرق ہو مغرب ہو شمال ہو جنوب ہو۔ غیر مسلموں کا یہ مسلمانوں کے اوپر اعتراض بھی بے جا ہے کہ وہ لوگ جو مشرک ہیں وہ بتوں کو سامنے رکھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں، تو تم بھی تو خانہ کعبہ کو پوجتے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جب نیت کرتا ہے تو نیت میں ہی وہ یہ بات کرتا ہے کہ اے اللہ خاص تیرے لیے منہ میرا کعبہ شریف ہے، یعنی ہمارا صرف رخ اس طرف ہے۔ ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ جل جلالہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرض نماز ہو سنت ہو واجب ہو، سجدہ تلاوت ہو نماز جنازہ ہو، ہر ایک میں ہمارا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، اور نماز اور سجدہ اور رکوع ہم خالص اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر کی تھی۔ یہود کے لیے بیت المقدس تھا، اسی طریقے سے عیسائیوں کے لیے مشرق کی طرف ان کا قبلہ تھا جس طرف سورج نکلتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مقرر فرمایا۔ تو جس زمانے میں جو حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے اسی پر عمل کرنا یہ نیکی ہے۔ تو اس وقت چونکہ مسلمانوں کے پاس اللہ کا حکم ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو اب انہیں چاہیے کہ اسی حکم کو عمل کے طور پر اپنائیں اور ہر نماز میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور نیکیوں کا جو اعمال نامے میں ایک بڑا ذخیرہ کر کے لے کر جائیں یہاں دنیا سے۔ اس لیے کہ جو شخص سبقت کرے گا خیرات میں، خیرات سے مراد نیکیاں ہیں، تو اسی کا اعمال نامہ نیک اعمال سے بھرا پڑا ہوگا۔ چنانچہ ہر ایک کام میں، ہر نیک کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کو ہی دیکھ لیجئے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر کا آدھا مال لے کر آتے ہیں، تو دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان
سارا مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں نثار کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام وہ آخرت کمانے والے تھے اور آخرت کی حرص رکھنے والے تھے اور اعمال میں ایک دوسرے سے بڑھنے والے تھے۔ فقراء جو صحابہ کرام تھے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ، نماز روزے میں تو ہمارے مالدار بھائی ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، لیکن بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ ہم ان میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ مال کی وجہ سے وہ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں اور غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، قرض خواہوں قرض داروں کا قرض چکاتے ہیں، اسی طریقے سے لوگوں کی امداد کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو یہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ۔ وہ لوگ تو بہت خوش ہوئے، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء پڑھ لیا کرو، تم ان کے برابر پہنچ جاؤ گے۔ انہوں نے یہ عمل خوشی خوشی لیا اور شروع کر دیا۔ چند دن کے بعد یہ حضرات پھر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہمارے مالدار بھائیوں کو بھی اس کا علم ہوا تو انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو اللہ رب العزت کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیں ان کی حرص آخرت کے حوالے سے، چاہے مالدار تھا یا غریب تھا، اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ کیسے میں اپنے اعمال نامے کو نیکیوں سے بھر دوں۔ تو اس لیے یہاں پر حکم ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا۔ اگلی بات یہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کرے گا، تم سب کو ایک جگہ جمع کرے گا، اور یہ جتنے بھی جھگڑے ہیں دنیا میں، اختلافات ہیں، ان سب کا فیصلہ وہاں پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے کہ کون حق پہ تھا اور کون ناحق تھا۔ اس لیے تم ان جھگڑوں میں نہ پڑو، بلکہ آخرت کا سوچو اور آخرت کے لیے نیکیوں کے لیے کوشش کرو، نیک اعمال میں آگے بڑھو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، آسمانوں کو، زمینوں کو، اور اس پورے جہان رنگ و بو کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تمہارا دوبارہ اٹھانا اور جمع کرنا کچھ مشکل نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس آیت میں حتمی حکم فرما دیا کہ اب تحویل قبلہ کا جو حکم آ گیا اس نے بدلنا نہیں، یہی مستقل حکم ہے۔ اب چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، مدینہ طیبہ میں ہو یا مدینہ طیبہ سے باہر، جہاں کہیں پہ بھی ہو تو مسجد حرام کی طرف آپ نے رخ کرنا ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یہی آپ کے رب کا حکم ہے، آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور اسی پر اب عمل کرنا ہے، اور قیامت تک آپ کا اور آپ کی امت کا یہی قبلہ رہے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے، ذرے کے برابر ہے یا پہاڑ کے برابر ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، چھپ کے کیا ہے اعلانیہ کیا ہے، اجتماعی طور پر ہے یا انفرادی طور، ہر عمل سے اللہ تعالیٰ پورے کا پورا خبردار ہے اور تمہیں اس کی جزا عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، اور ہر کسی کے واسطے ہے ایک جانب یعنی قبلہ، ہوا مولیہا کہ وہ منہ کرتا ہے اس کی طرف، فاستبقوا الخیرات، پس تم سبقت کرو نیکیوں میں، اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہوگے، یأت بکم اللہ، لے آئے گا تم کو اللہ، جمیعاً اکٹھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر کام پر قادر ہے۔
ومن حیث خرجت اور جس جگہ سے آپ نکلیں فول وجہک پس منہ پھیر لیجئے اپنا شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وَإِنَّهُ اور بے شک للحق یہی حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر عما تعملون ان کاموں سے جو تم کرتے ہو وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ